السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، آج ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے، اور آج ہی امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن ہے، اور آج اسی خاندان سے نسبت رکھنے والے یعنی اولاد رسول، آل رسول، اولاد حضرت قاضی محمود دریائے دلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری مراد حضرت قبلہ صوفی پیر سید محمد ہاشمی میاں دریائی اشرفی مدث اللہ نورانی، جنہیں آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو حضرت آج میرے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ اپنے آباء و اجداد کی باتیں اولاد کی زبانی سنا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میں حضرت سے یہ کہوں گا کہ آپ حضرت قاضی محمود دریائے دلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر اور جامع سبحان اللہ۔ طریقے سے سوانح حیات پر آپ روشنی ڈالیں، تاکہ ہزاروں لاکھوں زائرین، ہمارے دوست احباب اور مومنین مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا کے گوشے سے دیکھ رہے ہیں، وہ حضرت قاضی محمود دریائے دلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حیات طیبہ سے آگاہ ہو۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ حضرت کی حیات پر روشنی ڈالیں۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرا آنا حافظ یوسف صاحب صابری اشرفی مدث ذلہ علی کی خانقاہ شریف پر، جو پالے گجرات کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب حکمت کا کام بہت ہی بہترین اور ماشاء اللہ کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک کے فضل سے آپ کے ہاتھ سے شفا ملتی ہے۔ حکمت کا کام بہت اچھے طریقے سے آپ کرتے ہیں، لوگ آپ سے شفا پاتے ہیں۔ بہترین اور لاجواب آپ کا کام ہے۔ بڑی خوشی میسر ہوئی، پہلی بار میرا یہاں آنا ہوا ہے ہمارے حافظ یوسف صاحب صابری اشرفی مدث ذلہ علیہ کی اس خانقاہ شریف پر۔ حضرت نے مجھے موقع دیا خدمت کی، اور چونکہ آج 10 رمضان بھی ہے، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کا دن بھی ہے، تو ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ حافظ یوسف صاحب صابری اشرفی مدث ذلہ علیہ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حکمت میں کام میں اور ترقی اور اللہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ پورے ہندوستان کے گوشے گوشے اور کونے کونے سے حضرت سے لوگ آپ سے شفا پاتے ہیں، آپ کی دوائیوں کے ذریعے آپ سے رابطہ کر کے منگاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ بھی منگائے، آپ بھی شفا حاصل کرے۔ بہترین ایک حافظ قرآن ہے، اور قرآن کی روشنی میں سارے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ حافظ یوسف صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ حضرت خواجہ محبوب الہی دریائے دلہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت پاک پر کچھ گوشے ڈالے، کچھ بتائیں کہ آپ دریائے دلہ ہے کون؟ تو دریائے دلہ اس ذات پاک کا نام ہے
سرکار سراج الدین شاہ عالم کی عطا کا نام ہے دریائے دولہ. سبحان اللہ. حضرت دادا قطب ربانی کی دعاؤں کا نام ہے دریائے دولہ. سبحان اللہ. دریائے دولہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ 500 سال پرانے بزرگ کا نام ہے دریائے دولہ. سبحان اللہ. کون دریائے دولہ؟ جس کے زمانے میں، آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں آپ کے 30 لاکھ مرید کا نام ہے دریائے دولہ. 30 لاکھ مرید آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، اس ذات پاک کا نام ہے دریائے دولہ. سبحان اللہ. کون ہے دریائے دولہ؟ جن کے مریدوں کے اندر نام آتا ہے سید میرا علی داتر، وہ بھی آپ کے مرید ہیں. تو آپ سید میرا علی داتر کے پیر کا نام ہے دریائے دولہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری دنیا شاہ عالم سے محبت کرتی ہے، لیکن جب شاہ عالم سے پوچھا گیا آپ کس سے محبت کرتے تو آپ بتاتے مجھ سے زیادہ، میں سب سے زیادہ سرکار دریائے دولہ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. پتا چلا آپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے. سبحان اللہ. مرتبے والے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اگر آپ ان کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو کہ سرکار خواجہ محبوب اللہ، عاشق اللہ، معشوق اللہ، سرکار خواجہ دریائے دولہ کا مقام کتنا بڑا تھا، تو آپ سرکار شاہ عالم سے پوچھیں کہ سرکار بتائیے کہ دریائے دولہ کا رتبہ کتنا بڑا ہے. تو سرکار شاہ عالم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں میاں محمود کی بڑی محبت ہے. ایک مرتبہ آپ نے وقت وصال آپ نے وصیت فرمائی آپ کے صاحبزادوں سے. شاہ عالم سرکار سراج الدین شاہ عالم جو ہم شبیہ رسول اعظم ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے، سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ تعالی نے وقت وصال آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرا یہ جبہ اور یہ امامہ بیرپور شریف سے میاں محمود آئے، انہیں آپ عنایت فرما دینا. سبحان اللہ. سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ تعالی نے وقت وصال یہ آپ نے اپنے شہزادوں سے، جانشینوں سے وصیت فرمائی. سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ تعالی جب آپ دنیا سے پردہ کر گئے تو سرکار خواجہ محبوب الہی دریائے دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا. تو آپ اس وقت تو کسی مصروفیات کی وجہ سے آ نہ سکے، آپ تیسرے دن زیارت کے دن پہنچے. لوگ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، محفل چالو ہے. سرکار خواجہ محمود دریائے دولہ سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ بھی آ کر محفل میں بیٹھ گئے، قرآن خانی کی محفل میں بیٹھ گئے، قرآن پڑھنے لگے. جب محفل ختم ہوئی، محفل پوری ہو گئی، تو سرکار دریائے دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ پہنچے سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین سے ملنے کے لیے. آپ نے سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد فرمایا مجھے میری عنایت عطا فرما دے جو آپ کو سرکار مجلے میاں نے دی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جیسے ہی آپ نے مجلے میاں کہا تو آپ کے جانشین بھڑک اٹھے. ارے میاں کیا بولتے ہو، مجلے میاں کہتے ہو، شاہ عالم بولا کرو، سراج الدین بولا کرو. تو سرکار خواجہ دریائے دولہ فرماتے ہیں حضور جب بھی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتا تو مجلے میاں کہہ کے پکارتا تو حضرت مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. کبھی حضرت نے نہیں فرمایا کہ مجھے شاہ عالم بابا یا سراج الدین کو مجلے میاں، اور کہا سرکار بڑی محبت سے مجھے آپ محبت شفقت پھرتے اور محبت سے نوازتے کہ نہیں نہیں ادب سے نام لیا کرو، عزت سے نام لیا کرو. تو آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار خواجہ محبوب الہی دریائے دولہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور چلیے ان کے قبر انور پر چلتے ہیں، آپ اپنے طریقے سے پکارو، میں اپنے طریقے سے پکارتا ہوں. سرکار کس کا سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب تمام مریدین، محبین، متوسلین، چاہنے والے، ماننے والے کو قطار لگ گئی. سب حاضر ہے، سب سرکار کے قبر انور پر حاضر ہے. السلام علیکم یا شاہ عالم، نکل گئے، کوئی جواب نہیں. ایک مرید نے کہا السلام علیکم یا سراج الدین،
سب وہ بھی چلتے ہیں، ایک یا بعد دیگر سب چلتے گئے سلام کرتے، آخر میں جب سرکار عاشق اللہ معشوق اللہ سرکار دریائے دولہ رحمت اللہ علیہ کی جب باری ہے کہا السلام علیکم یا مجلے میاں، تو سرکار شاہ عالم قبر انور سے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ قبر انور سے کھڑے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا محبوب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا محبوب اللہ. اپنی خطاب سے، اپنی سرکار سے محبوب اللہ کا خطاب آپ نے اپنی زبان سے، سرکار شاہ عالم نے اپنی زبان سے سرکار دریائے دولہ کو عطا فرمایا وعلیکم السلام یا محبوب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس بات یہاں تک محدود نہیں حافظ صاحب، سرکار شاہ عالم نے ہاتھ بھا کر گرم گرم حلوہ سرکار دریائے دولہ کو عطا فرمایا. یہ زیارت کے دن کا عالم، زیارت کے دن کا، یہ قبر مبارک سے ظاہر ہو کر تیسرے دن کی زیارت دن کا پروگرام ہے. دنیا والوں کو پتا چلا کہ اللہ کے ولی آج بھی قبر انور میں زندہ ہے اور اپنے مریدوں کو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو ان کو حلوہ بھی کھلا دیتے ہیں. پھر آپ سنیے، پھر سرکار شاہ عالم نے حضرت خواجہ محمود دریائے دولہ سے فرمایا میاں محمود کیا میری امانت آپ کو مل گئی؟ کیا بات ہے، کیا جھبا ملا، کیا ٹوپی ملی، امامہ ملا کہ نہیں ملا؟ کہ حضور نہیں ملا. تو جہاں آپ کے صاحبزادوں نے آپ کا امامہ اور آپ کا جھبا شریف رکھا تھا، جہاں پر سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا ہاتھ زمین پر مار کر وہ جھبا اور امامہ سرکار دریائے دولہ کو عطا فرما کر آپ قبر انور میں لیٹ گئے. اللہ، اس بات سے آپ پتا اندازہ کیجئے حافظ صاحب کہ سرکار شاہ عالم کے دل کے اندر اور آپ کی نظروں کے اندر دریائے دولہ کا مقام کتنا بڑا ہوگا. تو مقام والے ہی جانتے کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسے بزرگ کا نام ہے دریائے دولہ، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام خواجہ حمید الدین چاہلہ سہروردی. ان کا مزار شریف کہاں؟ بیرپور شریف میں، بالکل آپ کی بغل میں آپ کا مزار شریف ہے. 3 مزار شریف آپ نے دیکھا جی. پہلا جو مزار شریف ہے وہ سرکار خواجہ محمود دریائے دولہ. دوسرا جو مزار شریف ہے آپ کے والد بزرگوار بھی ہے اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار خواجہ حمید الدین جو آپ کے والد صاحب بھی ہے اور آپ کے پیر صاحب بھی ہے، اور آپ کے پیر صاحب ہے سرکار شاہ عالم علی مولا علی مولا. اچھا، تیسرا مزار کس کا ہے؟ تیسرا جو مزار ہے ان کے بھائی کا مزار ہے. اچھا، آپ کے والدہ کا مزار کہاں ہے؟ وہ بھی بیرپور شریف کے اندر، آپ کے پہلو کے اندر بھی. آپ اصل میں کہاں کے ہیں؟ اصل آپ کا مقام، آپ کس قبیلے سے ہیں یا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ آپ کے جد کریم جد اعلیٰ سب پاک پٹن شریف سے تشریف لائے. جو اپنا گجرات کی راج پٹن شریف کہتے ہیں، جو انڈیا میں ہے. ہاں، انڈیا گجرات میں اپنے ہیں پاٹن شریف. پاٹن شریف، وہاں سے آپ کے جد اعلیٰ سالس اور وہاں سے سب ہوتے ہوئے آپ احمدآباد ہوتے بیرپور شریف آئے تھے. آپ کا سلسلہ کون سا؟ آپ کا سلسلہ سہروردیہ. سبحان اللہ. مخدوم جہانگیر جہانگش رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے ملتا ہوا یہ سلسلے سہروردیہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. ابھی آپ کا جو قبیلہ، آپ کا جو خاندان ہے تو وہ کس طرح ابھی تک کس طرح موجود ہے؟ وہ دیکھیے ہمارا چونکہ آج 500 سال، تقریباً 500 سے بھی زیادہ، ابھی جو عرس مبارک گیا 507واں عرس مبارک گیا. اچھا، ابھی جو عرس گیا وہ 507واں عرس میں، اب 8واں عرس میں. تو آج بھی آپ کی اولاد موجود ہے بیرپور شریف کے اندر. سبحان اللہ. اور دریائے دولہ کی بے شمار اولادیں آج بھی بیرپور میں موجود ہے. لوگ باہر بھی گئے، گاؤں میں بھی رہتے ہیں، یعنی آپ کا قبیلہ آج بھی بیرپور کے اندر، آپ کے نسلیں آج بھی موجود ہے جو لوگ ان سے فیضیاب ہوتے ہیں. اچھا حضرت، اب دوسری بات آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت قاضی محمود دریائے دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف کون سی تاریخ کو آتا ہے اور کس طرح منایا جاتا ہے؟ حضرت خواجہ محمود دریائے دولہ کا عرس پاک جس طرح غوث پاک کی 11ویں شریف ہوتی ہے اسی دن کا آپ کا بھی عرس شریف منایا جاتا ہے. اچھا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، 11ویں شریف کے دن 10 ربیع الاخر کے دن سن شریف کی رسمت ادا کی جاتی ہے، اور 11ویں شریف کے دن آپ کے روزے پاک پر 11ویں شریف کل شریف فاتحہ خوانی شہزاد شریف کر کے
دعائیں تمام امت مسلمہ کے لیے کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات کہ یہ جو آپ کا بیرپور شریف ہے، ہوں تو آپ ذرا لوکیشن بتائیں کہ بھئی یہ بیرپور شریف کہاں ہے؟ یہ بیرپور شریف ضلع مہیساگر گجرات، ہاں یہ گھدرا سے تقریباً 70 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ جی، وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ احمد آباد سے؟ احمد آباد سے بھی آپ کو ڈائریکٹ بس آپ کو بالکل بیرپور شریف آنے کی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے آپ کو ہمت نگر سے بھی یا موڑا سے سی، یہ بالکل موڑاسا، ہمت نگر، بالا سندور، اس کے بالکل بغل میں ہی بیرپور شریف کا استان۔ اچھا سر، دوسری بات آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت قاضی محمود دریائے دولا رحمت اللہ تعالی علیہ کے نسبت سے کیا آپ نے کچھ ادارہ یا کچھ خانقاہ شریف یا کوئی تنظیم آپ نے قائم کی ہے جس سے الحمدللہ لوگوں کو قاضی محمود دریائے دولا رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض مل رہا ہو؟ سبحان اللہ حضرت، میں نے سرکار خواجہ دریائے دولا کے نام سے خانقاہ گلشن دریائے دولا قائم کی ہے۔ کہاں پہ؟ موڑاسا کے اندر۔ اچھا، موڑاسا میں۔ یہ موڑاسا کہاں ہے؟ یہ موڑاسا آیا ہے ارولی ضلع کے اندر، بہت بڑا شہر ہے موڑاسا، وہاں آیا ہے جو ہمت نگر کے قریب میں ہے۔ اچھا، یہ قاضی محمود دریائے دولا بیرپور شریف سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو وہاں سے کیا خدمت انجام ہو رہی ہے؟ وہاں سے لوگوں کو یعنی کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری جاتی ہے، کوئی حاجت روا ہو اس کی ساری حاجتوں پوری کی جاتی ہے، یعنی جو بھی دنیاوی مسئلہ ہے گلشن خانقاہ گلشن دریاسی جو بھی بنتا ہے وہاں سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ سرکار خواجہ دریائے دولا کے نام سے ہم نے ایک چھوٹا مدرسہ قائم کیا ہے، دارالعلوم نہیں، مکتب ہے، مکتب چالو ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اس کی جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ذرائع بڑھتے جائیں گے، ابھی مکتب ہم پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ آگے چاہ کے یہ دارالعلوم بنے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ نے سید محمد ہاشمی میاں مدثر اللہ نورانی سے مختصر حضرت قاضی محمود دریائے دولا رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور مختصر سا تعارف آپ نے حضرت کی زبانی سن لیا، اور ماشاءاللہ حضرت کے کافی مریدین ہیں، اور حضرت نے سرزمین موڑاسا پر ایک مکتب بھی قائم کیا ہے اور ایک خانقاہ کی شکل دی ہے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے بے شک بے کہ شک جہاں خانقاہ ہو وہاں مکتب بھی ہو، بے شک، تاکہ روحانی ٹریٹمنٹ بھی کی جائے اور جسمانی ٹریٹمنٹ بھی کی جائے۔ بے شک بے تو شک۔ یہ دونوں کام ہو رہا ہے۔ تو آج میں نے موقع غنیمت سمجھا، حضرت میرے یہاں تشریف لائے، کافی سالوں سے حضرت سے میرے ملاقات اور رابطے تھے، اور حضرت نے کافی الحمدللہ مجھ سے دوائیں بھی لی ہیں، اور حضرت کو کافی میری دواؤں سے شفا بھی ملا ہے۔ بے شک۔ تو اس حساب سے حضرت میرے سال سے میرے رابطے میں ہیں۔ تو آج مجھ غریب کے خانقاہ پر، مجھ غریب کے دولت قدرے پر تشریف لائے، تو میں نے کہا کیوں نہ ایک نشست کی جائے اور تبادلہ خیال کیا جائے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو ہم نے آپ تک پہنچا دیے، تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ ان گفتگو کو لوگوں تک پہنچائیں، اس نشست کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ حضرت قاضی محمود دریائے دولا رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات سے، ان کے آستانے سے وابستہ ہو، اور لوگ وہاں تک پہنچ کر اپنی تمام تکالیف مصائب کو دور کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔